23 کے 23 ووٹ پارٹی کو پڑے. بالکل. آج ہماری سب سے بڑی فتح یہ ہے. اگر ہم چاہتے تو ہمارے لیے 5ویں سیٹ کوئی مشکل کام نہیں تھا. چاکلیٹ تھی, پیسے دے کے خریدتے, یا ہم اسکیموں کے ذریعے بلیک میل کرتے بندے کو, یا گورنمنٹ میں کسی اچھی اپوائنٹمنٹ کے لالچ دیتے. لیکن ہم نے کوئی ایسی غلط پریکٹس نہیں کی. امجد صاحب بڑے خوش قسمت ہیں, ایک سیٹ بچانے میں ایٹ دا اینڈ وہ کامیاب ہوئے. اچھا, بچانے میں. اگر یہ سیکرٹ بیلٹ ہوتا تو 5ویں سیٹ آج کنفرم تھی. ٹھیک ہے. اور وہ 5ویں سیٹ ہماری کنفرم پیپلز پارٹی کے بندوں کی وجہ سے. سلام ہو صابر بھائی پہ, آج تک انہوں نے ہمت کی. اس پارٹی کی آج حکومت اگر بنی ہے تو وہ ان کارکنوں میں سے ہیں جنہوں نے پہلا پی ٹی آئی کا پودا گلگت بلتستان میں اگایا. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں IMN, میں ہوں شبیر میر. ناظرین, پروگرام روبرو میں آج میرے مہمان ہیں وزیر خوراک گلگت بلتستان گورنمنٹ شمس لون. ناظرین, یہ بتاتا چلوں کہ شمس لون کو آج ہم نے اسپیشلی, اگرچہ ہمارے پروگرام میں آتے رہتے ہیں, لیکن آج میں نے اسپیشلی ان کو دعوت دی اور میں مشکور ہوں وہ پروگرام میں بھی آئے ہیں. اس حقیقت کے باوجود کہ گلگت بلتستان کونسل الیکشن کے پیچھے جو کرتا دھرتا جو مین کھلاڑی جس کو شیخ رشید سینٹر فارورڈ کہتے ہیں, تو میں بھی سینٹر فارورڈ کہوں گا, سینٹر فارورڈ کا کردار انہوں نے ادا کیا. اور جوڑ توڑ اور بہت ساری چیزوں کے اندر جو ہم اس انٹرویو میں ابھی بات بھی کریں گے, اس کے پیچھے شمس لون تھے اور بہت تھکے ہوئے تھے, رات بھر نہیں سوئے تھے. جب ہم نے ان کو بلایا تو انہوں نے یہ عذر پیش کیا اور جس کو ہم نے نہیں مانا, اور بالآخر میں شکر گزار ہوں ہمارے ساتھ موجود ہیں شمس صاحب, بہت شکریہ. یہ تمہید سر, تمہید اس لیے باندھی کہ ہمیں پتہ تھا, ہم چونکہ ان ٹچ تھے, ہم دیکھ رہے تھے کہ جو جوڑ توڑ اور یہ ایک دو دنوں سے مسلسل آ رہا تھا, اور آپ صبح 6 بجے تک بھی CM ہاؤس میں بیٹھے ہوئے تھے, لوگوں کے بیانیے آپ ادھر ادھر کر رہے تھے. ہماری جو آپ کی موجودگی تھی اس کی ہمیں اطلاع تھی. تو پھر جو آپ نے نہ آنے کے لیے یہ جو بہانہ کیا, تو اس کو ہم نے اس کو نہیں مانا. تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ صبح 6 بجے تک تو جوڑ توڑ کرتے رہے. ہم نے اپنے مختلف پروگرامز میں یہ بات کی بھی ہے کہ آپ جوڑ توڑ کے ماہر ہیں, تو کتنوں کو ادھر ادھر آپ نے کیا؟ 6 بجے تک کرتے کیا رہے تھے؟ میرے پاس انفارمیشن ہے, وہ میں بعد میں شیئر کرتا ہوں, آپ مجھے یہ بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ میر صاحب. واقعی آپ کے چینل پہ میں اکثر آیا کرتا ہوں. آج اسپیشلی آپ نے مجھے انوائٹ کیا. واقعی میں صبح 6 بجے تک سویا نہیں تھا, اور اس کے بعد پھر کونسل الیکشن کا 10 بجے کا ٹائم, اور اس کے بعد پھر پورا دن وہیں ایکٹیویٹیز اور مبارکبادیاں گورنمنٹ کے جیتے ہوئے ہمارے الیکٹڈ ممبران کے لیے. تو میر صاحب, اس طرح ہے کہ سیاست کو اگر بندہ سیاست کو سیاست سمجھ کے کھیلے اور اس کو سنجیدگی سے پلے کرے, تو یہ ایک مزیدار گیم ہے سیاست. صحیح بات ہے. تو واقع میں بھی اس طرح ہے کہ گٹھ جوڑ, ظاہر ہے کونسل کا الیکشن 6 سیٹیں, اور پھر ہم حکومت میں بیٹھے ہوئے, ہمارے پاس 23 ہمارے ووٹ تھے. تو لامحالہ ہماری کوشش یہی تھی کہ ہم اس پہ کامیاب رہیں. اور ڈے فرسٹ سے میں نے شاید آپ کے چینل میں لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا کہ 4 سیٹیں الحمدللہ اور انشاءاللہ ہماری کنفرم ہیں, اگر آپ کو یاد ہو. بالکل. اور میں نے کہا تھا کہ ہم 5ویں سیٹ کے لیے کوشش میں لگے ہیں, اور آج اس چیز کو ہم نے پروف کر کے دکھایا. 4 سیٹیں ہم لینے میں کامیاب. مجھے تھوڑا سا ٹائم آپ دیجئے, میں کیونکہ آپ سے 2-4 اس طرح کے سوال پوچھنے جا رہا ہوں کہ جو کہ آپ کے لیے اگر ضرور سرپرائز کے طور پہ ہیں تو ایڈوانس میں معذرت. پہلے تو ناظرین آپ کو یہ بتاتا چلوں, آپ کے علم میں ہے کہ 6 میں سے 4 نشستیں جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہیں. شمس لون صاحب, سوال پہلا یہ ہے کہ گلبر صاحب, فضل الرحیم صاحب, شابیک صاحب صبح 6 بجے تک ایک اور بیانیے کے ساتھ کھڑے تھے, اور یہ ہماری اطلاع تھی کہ آپ لگے ہوئے تھے ان کے پیچھے. تو ان کو کیسے منوانے میں کامیاب ہو گئے؟ اگرچہ بات ان کی, جیسے گلبر صاحب نے تو اوپن بھی کہا تھا, وہ جو کہ میڈیا کے اندر آیا تھا, ان کو کیسے آپ رائے راست پہ لے کے آ گئے؟ اچھا, اس طرح ہے, دیکھیں شابیک صاحب اس گلگت بلتستان اسمبلی کے ایک سینئر پارلیمنٹیرین ہیں, اور سیم اپنا حاجی گلبر صاحب, انہوں نے ایک بڑے عرصے سے سیاست کی ہے اسمبلی کے اندر, وہ کئی بار الیکشن جیت کے آئے ہیں. تو میں اس دن آپ کے پروگرام میں بھی میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں, ہر بندے کا اپنے حلقے یا اپنے ڈویژن یا اپنے ڈسٹرکٹ کے حوالے سے ریزرویشنز ضرور تھی. اور لاسٹ ٹائم بھی یہ ابھی لاسٹ صبح 6 بجے تک بھی
بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ ان کے تحفظات تھے، ان کی ریزرویشنز تھی، ان کی کمٹمنٹس تھی لوگوں کے ساتھ. اور پچھلے کچھ دنوں پہلے اخبارات میں بھی گلبر صاحب کا ایک بیان آیا تھا، تو جس کی وجہ سے پارٹی کے لیے بڑی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا. لیکن الحمدللہ پھر سے میں کہوں سیاست کو اگر آپ سمجھیں تو اس پہ مشکلات بھی آتی ہیں، لیکن پھر ایک منجا ہوا سیاسی کھلاڑی وہی ہوتا ہے جو ان تمام مشکلات کے باوجود اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے اور پھر گٹھ جوڑ کے ذریعے اپنے آپ کو اسٹرینتھن کرے. تو یہ جو 3 ہمارے ممبران کا آپ نے نام لیا، دیکھیں میں پھر سے ریپیٹ کروں، یہ بڑے سنجیدہ لوگ ہیں، دیامر کے لوگ. جی بی میں سب سے اگر آپ مجھ سے زیادہ اس سیاست کو سمجھتے ہیں، گلگت بلتستان میں اگر کوئی سیاست کو سمجھتا ہے، داؤ پیچ کو سمجھتا ہے، گٹھ جوڑ کو سمجھتے ہیں، تو وہ دیامر میں لوگ بہت زیادہ اس پہ سنجیدہ ہیں. تو ان کی ریزرویشنز تھی، لیکن آخر میں صبح ہم جب فائنلائز کی طرف فائنل راؤنڈ پہ ہم جب تھے تو اس وقت ہمارے جو راجہ شہباز صاحب تھے، جو ہمارے 5ویں کینڈیڈیٹ تھے ٹکٹ کے، انہوں نے ہمیں گورنمنٹ کو یہ کہا تھا کہ آپ ہمیں 3 ممبران آپ دیں، 2 ممبران میں خود سے مینیج کرتا ہوں، تو ہم اس پہ 5ویں سیٹ کے اوپر ایفرٹس کریں گے. ہم نے ان سے کمٹمنٹ کی تھی اور الحمدللہ ہم نے 3 اپنے ممبران راجہ شہباز صاحب کو دے دیے، لیکن وہ اپنے اینڈ پہ 2 ممبران مینیج نہیں کر سکے. اور ویسے بھی ہماری 4 سیٹیں کنفرم تھی. میں اس آپ کے پروگرام کے وساطت سے اپنے ان 3 سینئر اسپیشلی حاجی شابیک صاحب، گلبر صاحب اور مولانا فضل الرحیم صاحب کا میں شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے پارٹی کا ساتھ دیا، پارٹی کے فیصلے کو اون کیا. اور ایک اور بات، اپوزیشن اور باہر کی دنیا میں اسپیشلی آپ کی طرح جو بڑے جو صحافی ہمارے بھائی ہیں، دوست ہیں، ان کے ذہن میں تھا کہ آج پی ٹی آئی کا بڑا امتحان ہے، اور واقعی بھی امتحان تھا. کیوں؟ پچھلے ایک بڑے عرصے سے پارٹی کے اندر ڈویژنز، پارٹی کے اوپر اس کے اوپر ابھی آتے ہیں آج. لیکن الحمدللہ میر صاحب، الحمدللہ 23 کے 23 ووٹ پارٹی کو پڑے. بالکل آج ہماری سب سے بڑی فتح یہ ہے. بالکل اس کے اوپر میں نے آنا ہے شمس صاحب. لیکن مجھے یہ بتائیے، آپ نے راجہ شہباز کی بات کی، تو راجہ شہباز صاحب کے حوالے سے کرنل عبید اور دلشاد بانو ان کے حق میں تھے، آخری لمحے تک. جو میری انفارمیشن ہے، آپ تردید کریں باشک، اس کون کو کسی اور طرف موڑنے میں آپ ہی تھے. اب آپ ہر بات میرے اوپر اگر سر پہ ڈال دیتے ہیں تو چلے میں اس بات کو اون کرتا ہوں، ضرور کروں گا. میرے ذرائع بڑے مستند ہیں. بالکل میں آپ کو مانتا ہوں. میں بالکل اس پورے پروسیس کے اندر میں ضرور بیٹھا رہا ہوں. ضرور ہم نے لوگوں سے جرگے کیے ہیں، گٹھ جوڑ کیے ہیں، ہم نے اپنے معاملات سیدھے کرنے کی کوشش کی. اس پہ میں ایک اکیلا نہیں ہوں، اس پہ ہمارے تمام منسٹرز کا اپنا کردار ہے، سی ایم صاحب کا اپنا ایک کردار ہے. اور جہاں تک آپ نے کہا کہ کرنل عبید صاحب اور ہماری جو بہن ہے دلشاد بانو صاحب، دلشاد بیگم صاحبہ، بالکل یہ اس بات پہ ان کا انسسٹ تھا کہ وہ راجہ شہباز صاحب کو ووٹ کریں گے. وہ اس لیے تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ چونکہ وہ ہنزہ سے الیکٹ ہو کے آئے ہیں تو اپنی ہنزہ کے کینڈیڈیٹ کو اگر ہم ووٹ کریں تو ہمارے لیے اچھا ہوگا. لیکن پینلز بنتے ہیں سر، اس پہ آپ کو پتہ ہے. یہی سر، یہی میں آپ کی بات ادھر کاٹ کے مجھے یہ بتائیے کہ 5 جو پینل تھا، ایک پینل کے اندر 5 نے ووٹ کرنا تھا. 5 نے ووٹ کرنا تھا. ان ساروں کو بھی جو مین ڈرائیونگ فورس تھی وہ آپ ہی تھے، پینل آپ بنوا رہے تھے. میری انفارمیشن یہ بھی غلط ہے. میں نے اسی لیے شروع میں آپ کو سینٹر فارورڈ کہا تھا، جو شیخ رشید اکثر کہتے ہیں. میر صاحب دیکھیں، پینلز سی ایم صاحب نے ہمیں رات کو، آپ کو شاید ایک رات کا عشائیہ تھا سی ایم ہاؤس میں، اس پہ تمام ہمارے 23 کے 23 ممبران تھے سی ایم صاحب کے ساتھ. تو وہاں پہ سی ایم صاحب کے پاس آلریڈی کوئی 5 فائلیں سی ایم صاحب لے کے آئے، اس پہ 5 پینلز بنے ہوئے تھے. تو وہ 5 پینلز علی امین گنڈاپور صاحب، سیف اللہ نیازی صاحب اور سی ایم صاحب نے اسلام آباد میں بیٹھ کے بنائے تھے. وہ وہاں سے باقاعدہ لا کے انہوں نے دکھایا بھی سی ایم صاحب نے کہ یہ پینلز ہم نے کون سا پینل کس کے لیے بنے گا اور کون سے پینل کے اندر کون سے ممبران ہوں گے. یہ چیزیں فائنل اسلام آباد میں ہوئی تھی. ہاں اس پہ تھوڑی بہت وقت کی نزاکت سمجھیں یا کچھ اپنی چھوٹی موٹی مجبوریاں سمجھیں، ہم نے 1-2 ممبران کو لیفٹ رائٹ ضرور کیا اس پینل کے اندر. وہ بھی سی ایم صاحب نے فیڈرل کو، وفاق کو آن بورڈ لے کے کیا. اچھا. تو اس پہ اپنا جہاں تک آپ نے کرنل صاحب کی اور ہماری جو بہن ہے دلشاد بیگم صاحبہ، ان کا جو ذکر کیا، تو دیکھیں ان کا نام اس کے ساتھ تھا، اس پینل میں تھا عبد الرحمن، جو ہمارے پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر تھے، دیامر سے اس بھائی کا تعلق ہے. تو ان کے پینل میں ان کا نام تھا، تو اینڈ تک وہ اس پہ ہی رہے. لیکن دوسری طرف راجہ شہباز صاحب جو 2 ووٹ کا ہمیشہ بتاتے رہے پارٹی کو کہ آپ 3 ووٹ کی مجھے سپورٹ کریں تو میں آپ کو یہ سیٹ ون کر کے دیتا ہوں. لیکن پارٹی نے اپنے
3 ووٹ، اور ایسے ووٹ جن کے اوپر آپ کا بھی ڈاؤٹ تھا اور لوگوں کی نظریں تھیں ان کے اوپر، لیکن پھر سے میں ان کو خراج تحسین پیش کروں گا. انہوں نے جس طریقے سے سیاسی اپنی فراغت اور سیاسی فہم اپنی شو کی اور انہوں نے پارٹی کو ووٹ کیا، ان سے اس کے بعد گلگت بلتستان کے خصوصاً اپوزیشن کے ہمارے دوستوں کو یہ کنفرم ہو گیا کہ آج بھی خالد خورشید صاحب جس طریقے سے شاید 26 نومبر تھا جب وہ سی ایم بننے جا رہے تھے، تو جس طریقے سے اعتماد کا ووٹ لیا تھا، آج ایک دفعہ پھر سے اسمبلی کے اندر ایک ریفرینڈم ہوا اس کونسل کے ووٹ کے ذریعے کا، اور یہ لگا جیسے سی ایم صاحب آج سی ایم بنے ہیں ایسے ہی فریش اور اس طریقے کے کمیٹڈ طریقے سے آج ہمارے 23 کے 23 ممبران سی ایم صاحب کے بیانیے کے اوپر، ان کے فیصلے کے اوپر کھڑے رہے. ٹھیک ہے، اس کے اوپر بالکل دوبارہ میں نے جیسے پہلے بھی کہا تھا اس کے اوپر دوبارہ بات کریں گے. وزیری صاحب اور کچھ اور ممبران کے ساتھ بھی آپ کی نشست ہوئی تھی، تو 5ویں سیٹ کیوں نہیں جیت سکے پھر آپ لوگ؟ دیکھیں وزیری صاحب ہمارے نیو کمر دوست ہیں اسمبلی کے اندر، ہمارے کولیگ ہیں، وہ بے شک اپوزیشن میں ہیں، میرے لیے بڑے رسپیکٹڈ ہیں. ان کے ساتھ ایسی کوئی اس طرح کی کوئی نشست ہوئی نہیں تھی، بٹ چلتے چلتے ضرور ان کے ساتھ ہیلو ہائی ہوتی رہی. تو شاید وہ اکثر انہوں نے کہا بھی میڈیا میں آ کے، بلکہ آپ کے بھی چینل میں شاید ایک انٹرویو میں ان کا سن رہا تھا کہ میں ووٹ وہاں دوں گا جہاں پہ نگر کی عوام کا مفاد ہوگا. تو شاید اگر چلاس کو انہوں نے ووٹ دیا ہے تو اس پہ نگر کی عوام کا مفاد ہو سکتا ہے، میں اس پہ کوئی کمنٹ کرنے کے لیے لیکن ٹھیک ہے، لیکن ساتھ ساتھ لیکن اس پہ سوری اس پہ اصل بات اگر ہم چاہتے، میں آنیئر کہتا ہوں، اگر ہم چاہتے تو ہمارے لیے 5ویں سیٹ کوئی مشکل کام نہیں تھا. چاکلیٹ تھی، پیسے دے کے خریدتے، یا ہم اسکیموں کے ذریعے بلیک میل کرتے بندے کو، یا گورنمنٹ میں کسی اچھی اپائنٹمنٹ کے لالچ دیتے، لیکن ہم نے کوئی ایسی غلط پریکٹس نہیں کی. خالد خورشید صاحب کو میں ذاتی طور پہ میں کہتا رہا کہ ہم 5ویں سیٹ کے اوپر اس پیٹرن کے اوپر جا کے ہم ورک کریں. آپ مجھے میں نے کہا 2 ممبروں کے حوالے سے کہ مجھے آپ ٹا سکتے ہیں، مجھے یقین ہے انشاءاللہ ابھی تک میں ناکام نہیں ہوا ہوں. تو میں نے کہا مجھے اپنی کوشش کرنے دیں. انہوں نے کہا یار 4 سیٹیں ہماری کنفرم ہیں، کیوں ہم ایک نئی روایت ڈالیں، یا پرانے دور کی جو حکومتیں رہی ہیں ان کے دور میں جو کچھ ہوتا رہا. سی ایم صاحب کا ایک ہی بیان تھا، انہوں نے کہا کہ نہ تو ہم کسی کو اے ڈی پی کے اوپر بلیک میل کریں گے، نہ ہم کسی کو منسٹری یا کوئی اسپیشل کوئی سیٹ کے اوپر ایڈجسٹمنٹ کی بات کریں گے. انہوں نے کہا 4 سیٹوں کے اوپر ہم الیکشن لڑیں گے، 3 ووٹ جو ہیں وہ 3 ووٹ بھی ہمارے ہی کسی ٹکٹ ہولڈر کو پڑیں گے، جو آج ہم نے پروف کیا. ٹھیک ہے، غلط پریکٹس ہم چاہتے تو ہم 5ویں سیٹ لے سکتے ہیں، غلط بہت آسانی سے لے سکتے ہیں. کہ آپ نے بات کی نہیں کی، میں یقین کر لیتا ہوں. پھر ہر اس جو انجینئرنگ یہاں پہ ہوئی ہے اس کے پیچھے تو آپ تھے، تو مطلب فیئر طریقے سے آپ نے کیا نہیں. دیکھیں ہماری یہ پارٹی پینل کے بنانے سے اندر لے کے، جیسے میں نے پہلے سے تواتر سر کے ساتھ بتایا، آپ ایک سینئر صحافی ہیں گلگت بلتستان کے، تو آپ کے اپنے ذرائع ہو سکتے ہیں اور آپ جو دل کرے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں میں میڈیا فیس کرنے کا عادی ہوں. تو پارٹی کے اندر دیکھیں نا، پینل بنانا یا پھر کون سا بندہ کس کو ووٹ کرے گا، چھوٹی موٹی ناراضگیاں یا ریزرویشنز، جیسے راجہ زکریا صاحب کے حوالے سے پچھلی دفعہ آپ نے مجھ سے ایک کوشچن کیا، تو اس کا بھی میں نے کہا ان کی سکردو کی لوکل پالیٹکس کے حوالے سے یا آپ ان کے حلقے کی پالیٹکس کے حوالے سے ان کے تحفظات ضرور تھے. لیکن آج کا جو الیکشن ہے، یقین کریں 15 نومبر 2020 کو جو اس قوم نے پی ٹی آئی کو سرخرو کیا تھا اپنے ووٹ کے ذریعے، آج انہی لوگوں کے الیکٹڈ نمائندوں نے اپنی پارٹی کے 4 جو کنفرم سیٹیں تھیں ان کے اوپر اور 5ویں سیٹ کے اوپر 3 ووٹ کر کے 23 ووٹ اپنی ہی پارٹی کے نظریے کو دے کے پارٹی نظریے کو جتوایا اور پارٹی کے بیانیے کو جتوایا اور جمہوریت کو جتوایا. شام صاحب، یہ جو آپ بار بار کہہ رہے ہیں ان کے اوپر میں نے آنا ہے. میں چونکہ پہلے یہ چاہتا ہوں کہ کچھ سوال میرے پاس ہیں جو میں آپ سے پوچھوں، اس کے بعد پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ پارٹی کے اندر کتنی ہم آہنگی ہے. جس بیانی کی آپ بات کر رہے ہیں اسمبلی کے اندر، تو اس کا فقدان نظر آیا. خود آپ نے اپنے منسٹروں کو جھاڑ پلائی. بہرحال اس کے اوپر بات نہ آتا. مجھے یہ بتائیں، نون لیگ سے اب بھی ہمدردی ہے آپ کی؟ انور صاحب کو میرے ذرائع میں پھر یہی کہوں گا، وہاں بھی آپ کا کچھ نہ کچھ رول تو بنتا ہے کہ ایک ووٹ جو ان کو آپ نے دلوایا ہے. کوشش تو آپ نے کی ہے نون لیگ کو ووٹ لانے کی، سپورٹ کرنے کی. آپ کی اپنی ایک سوچ ہو سکتی ہے. مجھے آج پورا دن لوگوں نے یہی کہا کہ آپ نے نون لیگ کے لیے راہ ہموار کیا، نون لیگ کے لیے آپ نے ٹرے میں سیٹ رکھ کے آپ نے پیش کیا. مجھے بہت سارے دوستوں نے کہا، بلکہ مجھے ایک
آپ کی طرح ذمہ دار صحافی بیٹھ کے مجھے اسکرین شاٹس دکھا رہا تھا. میرے حوالے سے جو لوگ وہ صحیح ہوں گے نہیں, وہ لوگوں کی رائے ہو سکتی ہے. ایک بات میں کلیئر کہوں, نہیں یہاں پہ دیکھیں, میں کچھ چیزوں کا ذاتی طور پہ میں بہت اس پہ میں دوستی کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کرتا. ٹھیک, میں یاروں کا یار ہوں, بالکل میں یاروں کا یار آدمی ہوں. میں دوستی کو عبادت سمجھ کے دوستی نبھاتا ہوں. انور میرے لیے میرے بڑے بھائی ہیں, ان کے ساتھ میرا گھر کا رشتہ ہے. میری بچپن کی دوستیاں ان کے ساتھ ہیں. ان کے کزن بشارت اللہ ایکس ہیلتھ منسٹر صاحب جو ہیں, وہ میرے سمجھے میرے بہت ہی قریب چند ایک دو دوستوں میں جی بی میں ایک ان کا شمار ہے. تو آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو براڈ مائنڈ رکھیں. میں اگر آج نون لیگ کے ساتھ ویسے کسی محفل میں بیٹھتا ہوں تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ میں ان کی سپورٹ میں وہاں پہ کھڑا ہوں. دوستی آپ کہیں پہ میرے ساتھ کہیں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں, اس کا مطلب تھوڑی ہے آپ صحافی ہوتے ہوئے. باقی میں ان کی ذاتی طور پہ انور صاحب کے پوری فیملی کی سیاست کو میں سمجھتا بھی ہوں, میں قریب سے جانتا بھی ہوں, میں دیکھتا بھی ہوں کہ یہ بڑی سیاسی بصیرت والے لوگ ہیں. تو ان کے پاس 3 اپنی سیٹیں تھیں اور وزیری صاحب نے ان کو ووٹ کیا, اور ہمارے جو رحمت خالق صاحب جے یو آئی کے ہیں, ہو سکتا ہے جے یو آئی اور پی ایم ایل این کی فیڈرل میں آپ یہ کولیشن میں ہیں, ہو سکتا ہے رحمت خالق صاحب نے اس لیے بھی ووٹ دیا. اور ان کا ایک مجھے سن کے مجھے خوشی ہوئی, رحمت خالق صاحب نے ایک اچھا وہاں پہ جسچر پیش کیا. انہوں نے کہا کہ چونکہ دیامر کے اندر قومیت کچھ زیادہ ہی ایکسٹریم لیول پہ قومیت کا تعصب کیا جاتا ہے شین یشکن کے حوالے سے, لیکن آج انہوں نے ایک شین کو ووٹ دے کے یہ ثابت کیا کہ وہ واقعی بھی اس بت کو توڑنے میں انہوں نے بڑا کردار ادا کیا. ساتھ میں شاید ان کی فیڈرل سے کوئی ان کی کمٹمنٹ ہوگی تو اس لیے انہوں نے ووٹ کیا ہوگا. ٹھیک ہے. امجد کا بھی الزام ہے, اپوزیشن لیڈر پیپلز پارٹی کے صدر, ان کا بھی الزام ہے کہ آپ ان کے بندے توڑنے کے پیچھے لگے ہوئے تھے. ان کے بندے توڑنے کے پیچھے میں نہیں لگا تھا. اگر یہ سیکرٹ بیلٹ ہوتا تو ان کے بندے ہمارے پاس ضرور آتے. ایک دو سیکرٹ بیلٹ سے جو شو آف ہینڈ والا شبیر بھائی, میں لمبی بات نہیں کروں گا. امجد صاحب بھی مجھے ضرور اس انٹرویو کو سنیں گے, تو میں نے ان کا انٹرویو پورا نہیں سنا. مجھے جسٹ کسی بھائی نے ان کا ایک کلپ مجھے سنوایا, اس پہ انہوں نے سی ایم صاحب اور ایک منسٹر مینشن کیا, تو اس پہ شاید میں ہی ہوں گا. لیکن میں یہ گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں, یہ امجد صاحب بڑے خوش قسمت ہیں. ایک سیٹ بچانے میں ایٹ دا اینڈ وہ کامیاب ہوئے. اچھا, بچانے میں اگر ناجی صاحب سنیں سر, اگر ناجی صاحب ادھر سے اپنا راجہ شہباز کو ووٹ کرتے, جس وجہ سے بھی کرتے, آپ بھی سمجھدار ہیں, کرتے تو وہ ٹائی پہ کھڑے تھے, ٹاس کے اوپر آتے. ٹاس کا پھر اللہ کی ذات کو پتہ ہے, مجھے اور آپ کو نہیں پتہ. لیکن اگر یہ سیکرٹ بیلٹ ہوتا تو امجد صاحب اپنی سیٹ کسی اپنی کونسل کی نشست کسی صورت وہ نہیں بچا سکتے تھے. میں اس پہ میرے پاس ایویڈنس ہے, میرے پاس پروف ہے, ٹھیک ہے, کہ ان کے بندے ٹوٹتے, ضرور ٹوٹتے. وجہ ان کا اپنا ٹکٹ تھا, اور ان کے ٹکٹ کے بعد جس طرح پارٹی کے اندر بغاوت ہوئی, جس طریقے سے ان کے لڑائی جھگڑے ہوئے جو پبلک ہوئے, تو ہمیں اس کو اچھالنا اس لیے نہیں پسند کرتا. امجد میرے لیے بہت قابل عزت تھے, میرے بڑے بھائی ہیں. میں اکثر کہتا ہوں ان سے بڑا سیکھنے کو بھی ملتا ہے, لیکن چونکہ ان کی پارٹی اپنی ہے, میری پارٹی اپنی ہے, تو سیاست کے اندر ایک دوسرے کو جواب دینا فرض بنتا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے ابھی پارٹی بیانی کی بات کی, پھر آپ نے بڑے فخر سے یہ بھی کہا کہ تمام جو 23 کے 23 ووٹ پڑے پی ٹی آئی کو, اپنے بڑے فخر سے بھی کہا. لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب اسمبلی کا اجلاس تھا, اس میں خود پارٹی کے اندر بیانیے میں فرق محسوس ہوا, خود آپ برس پڑے تھے. کیا وجہ تھی اس کی؟ ابھی لاسٹ سیشن میں, لاسٹ سیشن کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں اس پہ میں آج بھی سٹینڈ کرتا ہوں, اللہ پاک آپ کو عوام کے ذریعے اسمبلی بھیج دیتے ہیں, اور آپ کو اختیارات کا اپنے پتہ ہے. اس کے بعد آپ حکومت میں بیٹھتے ہوئے, منسٹری کے اوپر بیٹھے ہوئے, اگر آپ اپنے پاورز کی پریکٹس نہ کر سکیں, اور یا آپ کسی حوالے سے اپنے آپ کو تھوڑا سا سست کریں, تو میں نے تو ان کو اپنے بھائیوں کی حیثیت سے, میرے لیے سب میرے بڑے بھائی ہیں, میں نے اس حوالے سے میں نے ضرور بات کی تھی کہ یہ جو اسمبلی کے اندر آ کے ہم گلے شکوے آپس میں حکومتی بینچز میں بیٹھ کے کریں, بہتر یہ ہے, میں نے بالکل سیم یہ کہا تھا, بہتر یہ ہے کہ ہم سی ایم صاحب کے پاس بیٹھ کے کریں, ہم کیبنٹ کے اندر ایک دوسرے سے گلے شکوے کریں. اس کے بعد ناراضگی نہیں ہوئی بعض؟ نہیں, کیوں ناراضگی ہوتی, اس کے بعد کیوں ناراضگی ہوتی؟ یعنی یہ جو سارے ووٹ ادھر پڑے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ سب ٹھیک ہے. سر ویسے میں ایک کلیئر بات بتاؤں, شاید آپ کے پاس ٹائم بھی کم ہوگا, بار بار پتہ نہیں گھڑی کی طرف دیکھ رہے ہیں یا پیپر کی طرف دیکھ رہے ہیں. پروڈیوسر صاحب کی طرف سے اشارہ آ رہا ہے. میں ایک دیکھیں, یہی پارٹیوں کا, یہی سیاسی پارٹیوں کا اور جمہوریت کا حسن ہوتا ہے
کہ آپ لڑ پڑتے ہیں آپس کے اندر, آپ دست گرباں بھی ہوتے ہیں, لیکن جب آپ اس ہال سے, اس کمرے سے باہر آپ نکلتے ہیں اور جب ایک دوسرے کا بازو پکڑ کے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو تب لوگوں کو آپ کی سیاست کا پتہ چلتا. آخر میں ایک دفعہ پھر سے میں کہوں گا, آج الحمدللہ 12 نومبر 2021 کا تاریخی دن میری زندگی کا ایک بڑا ہسٹوریکل دن ہے. وہ اس لیے کہ میرے حلقے کو 2 سیٹیں بھی آ گئے. حشمت صاحب بانی رہنما, سید شبیع الحسن, ان کا اپنا ایک رول, ان کے والد کی اپنی ایک بڑی شخصیت. تو میں اس لیے بھی خوش ہوں, ساتھ ساتھ میں اس لیے زیادہ خوش ہوں کہ آج پی ٹی آئی کی فتح, جینونلی فتح آج ہو گئی, جہاں پہ لوگ, آپ اسپیشلی بڑے بڑے مہان جو صحافی ہیں, ان کی دوربینیں آج فوکس تھی اس اسمبلی ہال کے اندر الیکشن ڈے کے موقع پر کہ کہیں گورنمنٹ کہاں پہ سلپ ہوگی. لیکن جس طریقے سے ہمارے 23 ممبران نے پارٹی کو ووٹ کر کے یہ ثابت کیا کہ آج بھی الحمدللہ ہم ایک پیج پہ ہیں, اور آج بھی الحمدللہ خالد خورشید ہمارے کپتان ہیں. یہاں پہ تھوڑا سا میں آپ سے 1 منٹ لوں گا. امجد ایڈوکیٹ صاحب نے لاسٹ سیشن میں بلکہ 2 دفعہ ریپیٹ کی کہ اب تو سی ایم چینج ہوگا, ان ہاؤس تبدیلی آئے گی, 3 ممبران ادھر سے تو 10 ممبران ادھر سے. تو یہ شاید آج ان کے بیانیے کو آج کا الیکشن کل کرتا ہے, اور یہ ان کو ایک کرارا جواب ہے میرے بھائی امجد صاحب کو کہ دن کو 12 بجے خواب دیکھنے سے وہ خواب پورا نہیں ہوتا. اور سیاسی جو فہم بصیرت ہوتی ہے نا, جہاں پہ لوگوں کی ختم ہوتی ہے وہاں سے اور لوگوں کی سیاسی فہم اور بصیرت اور گٹھ جوڑ سٹارٹ ہوتا ہے. یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے سر. نہ کروا کے بھی دیکھتے کہ کتنے ووٹ پڑتے ہیں. یہ مجھے میر صاحب ایک یہ جو آپ نے وہ شو آف ہینڈز کا کہا نا, ابھی پریس کانفرنس کے بعد ایک صحافی نے یہ کوشچن ضرور یہ کیا, تو میں نے بلکہ اسپیشلی فتح اللہ صاحب اور منور صاحب میرے سینئرز ہیں, ان سے میں نے مائک لے کے میں نے اس کا جواب دیا تھا. اگر یہ سیکرٹ بیلٹ ہوتا تو 5ویں سیٹ آج کنفرم تھی. ٹھیک ہے, اور وہ 5ویں سیٹ ہماری کنفرم پیپلز پارٹی کے بندوں کی وجہ سے. اوکے ٹھیک ہے. اچھا, جیسے آپ نے خود بھی ذکر کیا, حشمت صاحب, محبوب صاحب, شبیع الحسن لے کے آ گئے. کچھ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں, آپ کے جو ماننے والے ہیں, آپ کے چاہنے والے ہیں, کہ آپ نے سیکیور کیا اپنا اگلا الیکشن بھی. لیکن پھر کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ آپ بڑے گیم چینجر تو ہیں, لیکن کہیں سلپ نہ ہو جائے. مطلب سیاست میں جیسے آپ نے خود کہا کہ بہت ساری چیزیں آگے پیچھے اپنے وقت کے ساتھ, تو ان سب کو لے کے آگے آپ مطمئن ہیں کہ آپ ٹھیک ہے جی؟ کل کو کس نے دیکھا ہے؟ کل کو کس نے دیکھا, اس کا جواب یہ ہے کل کو کس نے دیکھا. لیکن بحیثیت ایک سیاسی کارکن کے, جس طریقے سے الحمدللہ ہمارا ایک گروپ ہے, محبوب علی خان صاحب اس گلگت بلتستان کے منجے ہوئے سیاسی کھلاڑی, 3 بار حلقے سے جیتے ہوئے آدمی, اور آج بھی اسپیشل اسسٹنٹ ٹو چیف منسٹر گلگت بلتستان ہیں. سید شبیع الحسن ممبر کونسل جی بی, اور اپنا حشمت اللہ صاحب, ان کی اپنی ایک سے ہے گلگت بلتستان کے اندر ایک بڑا مضبوط قسم کا بیوروکریٹک بیک گراؤنڈ, پھر ملٹری بیک گراؤنڈ, پھر خاندانی بیک گراؤنڈ. تو یہ ساری چیزیں, پھر میں ایک چھوٹا سا کارکن ہوں. تو یہ جو ود ان حلقہ یا ود ان استور ڈسٹرکٹ کی پالیٹکس جو ہے, اس پہ الحمدللہ میں ضرور یہ کمنٹ کروں گا کہ انشاءاللہ لگ پتہ چلے گا آنے والے الیکشنوں میں. انشاءاللہ ہنوز دلی دور است انشاءاللہ. اچھا, صابر صاحب, بہت کچھ ان کے بارے میں کہا گیا ہے, پروگرام ہوئے, لکھا گیا ہے. اگر یہ سوال آپ صابر کے حوالے سے نہ کرتے, یہ میرے منہ سے آپ نے چھین. نہیں, یہ صابر صاحب کے حوالے سے بہت ضروری سوال ہے. سوال اس لیے ہے کہ آج ظاہر ہے ان کو شکست ہوئی, اور اس کے بعد ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہو گئی, وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گئے. اس کے بعد سی ایم صاحب نے ان کے لیے اسپیشل اسسٹنٹ یا کوآرڈینیٹر کے عہدے کا اعلان کیا. تو کیا اس بات کا انتظار تھا کہ وہ ان کو ہارٹ اٹیک ہو, وہ جا کے ایڈمٹ ہو, تب آپ لوگ کچھ دیں گے؟ تو آج تک کس چیز کا انتظار تھا؟ یہ ایک صابر صاحب کی بات نہیں ہے. یہ تو صابر تھے. جتنے پولیٹیکل کارکن ہیں گلگت بلتستان کے مختلف پارٹیوں کے, ہمارے بھائی ہیں, اور بحیثیت ایک پولیٹیکل کارکن کے میں ان تمام جینون کارکنوں کے دل سے عزت کرتا ہوں, خواہ وہ پیپلز پارٹی کا ہو, نون لیگ کا ہو, پی ٹی آئی کا ہو, کسی مذہبی جماعت کا ہو. اس لیے کہ ان کی اپنی ایک اسٹرگل, ایک ایفرٹ ہوتی ہے اپنے پارٹی کے پرچم کے لیے, نظریے کے لیے. صابر حسین, جس طریقے سے میں نے حشمت صاحب کو اکثر انٹرویوز میں نے کہا یہ بانی رہنما ہے, صحیح بات, تو سیم الفاظ, سیم عزت, سیم رسپیکٹ صابر کے لیے میرے بھائی ہیں, بڑے بھائی ہیں, ان کے لیے ہے. لیکن آج یقین کریں, جب سی ایم صاحب ان کی ابھی تیمارداری کے لیے ہاسپٹل جا رہے تھے, ہمارے کافی سارے وزراء بھی تھے, میں ذاتی طور پہ بھی ہمارے دوستوں کے ساتھ تھا, تو وہاں جا کے مجھے خود ذاتی طور پہ بڑا فیل ہوا. لیکن ایک چیز آپ کو کلیئر بتاؤں, ہمارے جی بی کے لوگوں کو ظاہر ہے آج دن بھر
साबिर भाई की जो तस्वीरें सोशल मीडिया पे वायरल हुई वो देख के मुझे ज़ाती तौर पे खुदा गवाह है बड़ा दुख हुआ कि एक पॉलिटिकल वर्कर के साथ इस लेवल की एक्सट्रीम वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको बताऊं साबिर साहब बिल्कुल सीएम साहब कमिटेड थे, उनकी एडजस्टमेंट कंफर्म थी, वो बस थोड़ा सा या हमें अपनी गलती में समझता हूँ मतलब हुकूमत की गलती, उनको बुला के तसल्ली तो देनी चाहिए दी है दी मैं खुद बल्कि इसके बाद अल्लाह ताला उनको सेहत कामिला नसीब करे। वो आज उनकी अभी मुझे लगता है अभी तक शायद उनकी नोटिफिकेशन अगर आपकी नोटिस में है तो आप मुझे बता दें, नोटिफिकेशन आज उनकी निकलेगी, मुझे यकीन है इंशाल्लाह। स्पेशल कोऑर्डिनेटर टू चीफ मिनिस्टर गिलगित बल्तिस्तान। तो देखें देर आयत दुरुस्त आयत, लेकिन थोड़ा सा शायद हुकूमत ने साबिर की एडजस्टमेंट पे देर की और वो इतने फेडअप हुए कि आज अल्लाह ताला ने उनको नई ज़िंदगी दी। उनका 180-110 बीपी था जब हम वहाँ पे थे हॉस्पिटल में, डॉक्टर साहब रिपोर्ट्स आ गए थे। लेकिन सलाम हो साबिर भाई पे, आज तक उन्होंने हिम्मत की। इस पार्टी की आज हुकूमत अगर बनी है तो वो उन कारकुनों में से है जिन्होंने पहला पीटीआई का पौधा गिलगित बल्तिस्तान में उगाया था। इस तरह बहुत सारे, अब मैं नाम लूँगा तो आपका टाइम ज़्यादा होगा। तो साबिर भाई की कमिटमेंट थी और ये कवरिंग कैंडिडेट के तौर पे सामने आए थे। इनके पास 6वां टिकट उनके पास था, लेकिन हमें भी पता था कि हम 4 सीटों पे, मैंने आपको पहले अभी इंटरव्यू में कहा था, लास्ट टाइम भी 4 सीटें हमारी कंफर्म थी। 5वीं सीट के ऊपर हमारे 3 वोट थे और उसके साथ 2 वोट राजा शाहबाज ने कहा था मेरे पास है, तो वो मैनेज नहीं कर सके। लेकिन आज साबिर हुसैन की जो नोटिफिकेशन होगी या हुई होगी या होगी रात देर तक भी, तो इस पे मैं ज़ाती तौर पे सीएम साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक जेन्युइन कारकुन को आज इज़्ज़त दी। और वैसे भी मैं एक बताऊँ सर, पीटीआई के अंदर इंशाल्लाह अभी तक काफ़ी सारे वर्कर्स पीटीआई के अपने जेन्युइन वर्कर्स एडजस्ट होते जा रहे हैं और मुझे यकीन है इंशाल्लाह हमारे वर्कर्स हमारे साथ खड़े होंगे इंशाल्लाह। ये उम्मीद भी रखें कि इंशाल्लाह आइंदा जिसको भी आपने देना हो, जो भी कुछ भी देना हो, उसको कोई अटैक होने से पहले आप लोग बुला के देंगे, हम ये भी उम्मीद रखें। इस पे मैं कुछ कमेंट नहीं करूँगा, मैंने कहा मैं अपनी गलती, बहुत शुक्रिया, आपने गलती का भी एतराफ़ किया, बड़ेपन का सबूत दिया, सियासी वर्कर होने का सबूत दिया, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए, डिटेल में बात करने के लिए। और आप नहीं मान रहे थे, हम आपको ज़बरदस्ती लेके आए, उसके लिए भी शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया, इजाज़त दीजिए।